اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ خطبہ امام علی علیہ السلام نے خوارج کی بیخ کنی اور اپنے علم کی ہمہ گیری اور بنو امیہ کی فتنہ پروازی کے سلسلے میں فرمایا۔ اے لوگوں، میں نے فتنہ و شر کی آنکھیں پھوڑ ڈالی ہیں، اور جب اس کی تاریکیاں موجوں کی طرح تہو بالا ہو رہی تھی اور دیوانے کتوں کی طرح اس کی دیوانگی زوروں پر تھی، تو میرے علاوہ کسی ایک میں جرأت نہ تھی کہ وہ اس کی طرف بڑھتا۔ اب موقع ہے، جو چاہو مجھ سے پوچھ لو، پیشتر اس کے کہ مجھے نہ پاؤ۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم اس وقت سے لے کر قیامت تک کے درمیانی عرصے کی جو بات مجھ سے پوچھو گے میں بتاؤں گا، اور کسی ایسے گروہ کے متعلق دریافت کرو گے کہ جس نے 100 کو ہدایت کی ہو اور 100 کو گمراہ کیا ہو، تو میں اس کے للکارنے والے اور اسے آگے سے کھینچنے والے اور پیچھے سے دھکیلنے والے اور اس کی سواریوں کی منزل اور اس کے ساز و سامان سے لدے ہوئے پالانوں کے اترنے کی جگہ تک بتا دوں گا، اور یہ کہ کون ان میں سے قتل کیا جائے گا اور کون اپنی موت مرے گا۔ اور جب میں نہ رہوں گا اور ناخوشگوار چیزیں اور سخت مشکلیں پیش آئیں گی، تو دیکھ لینا کہ بہت سے پوچھنے والے پریشانی سے سر نیچے ڈال دیں گے اور بتانے والے عاجز و درماندہ ہو جائیں گے۔ یہ اس وقت ہوگا کہ جب تم پر لڑائیاں زور سے ٹوٹ پڑیں گی اور اس کی سختیاں نمایاں ہو جائیں گی، اور دنیا اس طرح تم پر تنگ ہو جائے گی کہ مصیبتوں کے دنوں کو تم یہ سمجھنے لگو گے کہ وہ بڑھتے ہی جا رہے ہیں، یہاں تک کہ خداوند عالم تمہارے باقی ماندہ لوگوں کو فتح و کامرانی دے گا۔ فتنوں کی یہ صورت ہوتی ہے کہ جب وہ آتے ہیں تو اس طرح اندھیرے میں ڈال دیتے ہیں کہ حق و باطل کا امتیاز نہیں ہوتا، اور پلٹتے ہیں تو ہوشیار کر کے جاتے ہیں۔ جب آتے ہیں تو شناخت نہیں ہوتی، پیچھے ہٹتے ہیں تو پہچانے جاتے ہیں۔ وہ ہواؤں کی طرح چکر لگاتے ہیں، کسی شہر کو اپنی زد پر رکھ لیتے ہیں اور کوئی ان سے رہ جاتا ہے۔ میرے نزدیک سب فتنوں سے زیادہ خوفناک تمہارے لیے بنو امیہ کا فتنہ ہے، جسے نہ خود کچھ نظر آتا ہے اور نہ اس میں کوئی چیز سمجھائی دیتی ہے۔ اس کے اثرات تو سب کو شامل ہیں، لیکن خصوصیت سے اس کی آفتیں خاص ہی افراد کے لیے ہیں۔ جو اس میں حق کو پیش نظر رکھے گا اس پر مصیبتیں آئیں گی، اور جو آنکھیں بند رکھے گا وہ ان سے بچا رہے گا۔ خدا کی قسم، میرے بعد تم بنو امیہ کو اپنے لیے بدترین حکمران پاؤ گے۔ وہ تو اس بوڑھی اور سرکش اونٹنی کے مانند ہیں جو منہ سے کاٹتی ہو اور ادھر ادھر ہاتھ پیر مارتی ہو اور دھونے والے پر ٹانگیں چلاتی ہو اور دودھ دینے سے انکار کر دیتی ہو۔ وہ برابر تمہارا کلا کما کرتے رہیں گے، یہاں تک کہ صرف اسے چھوڑیں گے جو ان کے مفید مطلب ہو یا کم از کم ان کے لیے نقصان رساں نہ ہو، اور ان کی مصیبت اس طرح گھیرے رہے گی کہ ان سے داد خوئی ایسی ہی مشکل ہو جائے گی جیسے غلام کے لیے اپنے آقا سے اور مرید کی اپنے پیر سے۔ تم پر ان کا فتنہ ایسی بھیانک صورت میں آئے گا کہ جس سے ڈر لگنے لگے گا، اور زمانہ جاہلیت کی مختلف حالتوں کو لیے ہوگا۔ نہ اس میں ہدایت کا مینار نصب ہوگا اور نہ راستہ دکھانے والا کوئی نشان نظر آئے گا۔ ہم اہل بیت رسول ان فتنہ انگیزوں کے گناہ سے بچے ہوں گے، اور ان کی طرف لوگوں کو بلانے میں ہمارا کوئی حصہ نہ ہوگا۔ پھر ایک دن وہ آئے گا کہ اللہ اس شخص کے ذریعے سے جو انہیں ذلت کا مزہ چکائے اور سختی سے ہنکائے اور موت کے تلخ جام پلائے، اور ان کے سامنے تلوار رکھے اور خوف انہیں چمٹا دے، ان فتنوں سے اس طرح علیحدہ کر دے گا جس طرح ذبیحہ سے کھال الگ کی جاتی ہے۔ اس وقت قریش دنیا و ما فیہا کے بدلے میں یہ چاہیں گے کہ وہ مجھے یعنی علی ابن ابی طالب کو صرف اتنی دیر کہ جتنی اونٹ کے ذبح ہونے میں لگتی ہے کہیں ایک دفعہ دیکھ لیں، تاکہ میں اس چیز کو قبول کر لوں کہ جس کا آج کچھ حصہ بھی طلب کرنے کے باوجود دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے یہ خطبہ جنگ نیرواں کے بعد ارشاد فرمایا۔ اس میں فتنہ سے مراد وہ جنگیں ہیں جو بصرہ، صفین اور نیرواں میں لڑی گئیں، چونکہ ان کی نوعیت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنگوں سے جدا گانا تھی، کیونکہ وہاں مد مقابل کفار ہوتے تھے، اور یہاں مقابلہ ان لوگوں سے تھا
جو چہرے پر اسلام کی نقاب ڈالے ہوئے تھے، اس لیے لوگ اہل قبلہ سے جنگ کرنے کے لیے تردد کا شکار تھے اور یہ کہتے تھے کہ جو لوگ اذانیں دیتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، ان سے قتال کیسا؟ چنانچہ خزیمہ ابن ثابت انصاری جیسے بزرگ اس وقت تک صفین میں شریک جنگ نہیں ہوئے جب تک حضرت عمار یاسر کی شہادت نے شامیوں کا گروہ باغی ہونا ثابت نہ کر دیا۔ یوں ہی بصرہ میں ام المومنین بی بی عائشہ کے ہمراہ عشرہ مبشرہ میں شمار ہونے والے طلحہ و زبیر جیسے صحابہ کی موجودگی اور نیرواں میں خوارج کی پیشانیوں کے گھڈے اور ان کی نمازیں اور عبادتیں ذہنوں میں خلفشار پیدا کیے ہوئے تھی۔ اندھیری حالات ان کے سامنے شمشیر بکف کھڑے ہونے کی جرت وہی کر سکتا تھا جو ان کے مکنون قلب سے واقف اور ان کے ایمان کی حقیقت سے آشنا ہو، اور یہ امیر المومنین امام علی علیہ السلام ہی کی بصیرت خاص اور ایمانی جرت کا کام تھا کہ ان کے مقابلے میں اٹھ کھڑے ہوئے اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد کی تصدیق فرما دی: اے علی، تم میرے بعد بیعت توڑنے والوں یعنی اصحاب جمل، ظلم ڈھانے والوں یعنی اہل شام اور دین سے بے راہ ہو جانے والوں یعنی خوارج سے جنگ کرو گے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی متنفس امیر المومنین امام علی علیہ السلام کے علاوہ یہ دعویٰ نہ کر سکا کہ جو پوچھنا چاہو پوچھ لو۔ چنانچہ ابن حجر نے سوائق محرقہ میں لکھا ہے، صحابہ میں سے کوئی ایک بھی یہ دعویٰ نہ کر سکا کہ جو پوچھنا چاہو ہم سے پوچھ لو سوائے علی ابن ابی طالب کے۔ البتہ صحابہ کے علاوہ تاریخ میں چند نام ایسے نظر آتے ہیں جنہوں نے ایسا دعویٰ کرنے کی جرت کی، جیسے ابراہیم ابن حشام، مقاتل ابن سلیمان، قتادہ، ثابت ابن جوزی اور محمد ابن ادریس الشافی وغیرہ، مگر ان میں سے ہر شخص سوال کے موقع پر رسوا اور اپنے اس دعوے کو واپس لینے پر مجبور ہوا۔ یہ دعویٰ وہی کر سکتا ہے جو حقائق عالم سے واقف اور مستقبل کے واقعات سے آگاہ ہو۔ چنانچہ امیر المومنین امام علی علیہ السلام ہی وہ ورکشائے علوم نبوت تھے جو کسی موقع پر کسی سوال کے جواب سے عاجز ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے، یہاں تک کہ حضرت عمر کو بھی یہ کہنا پڑتا تھا کہ میں اس مشکل سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں جس کے حل کرنے کے لیے امیر المومنین علیہ السلام نہ ہوں۔ یوں ہی مستقبل کے متعلق جو پیشن گوئیاں آپ نے کی وہ ہر بہر پوری ہو کر آپ کے وسعت علمی کی آئینہ دار ہیں۔ وہ بنو امیہ کی تباہ کاریوں کے متعلق ہو یا خوارج کی شورش انگیزیوں کے متعلق، وہ تتاریوں کے تخت و تاراج کے بارے میں ہو یا زنگیوں کے حملہ آوریوں کے متعلق، وہ بصرہ کی غرقابی کے بارے میں ہو یا کوفہ کی تباہی کے متعلق۔ غرض جب یہ واقعات تاریخی حیثیت سے مسلمہ حیثیت رکھتے ہیں تو کوئی وجہ نہیں کہ امام علی علیہ السلام کے اس دعوے پر تعجب کیا جائے۔